الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله التقى وعلى أصحابه المجتبى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا أعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ واجب الاحترام علماء ذی وقار، حاضرین محفل، آج کی یہ پیاری محفل ملک تنویر صاحب، ان کے بچوں علامہ عزیر صاحب، برادران، آپ حضرات نے سجایا، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، سب حاضرین کی بھی بخشش فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ علماء کا جمع غفیر ہے، علامہ تنویر الحسن رضوی صاحب بھی جلوہ فرما ہے، علامہ شفیق صاحب بھی، آصف صاحب بھی، اور بھی کافی سارے علماء کرام دائیں بائیں، آپ ان کے خطابات سنتے رہتے ہیں۔ فقیر بھی اپنا سبق سنانے کے لیے آیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق اور سچ کہنے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ میں گفتگو کروں گا، میں نے آج جو موضوع سخن بنایا ہے، پورے پاکستان کے اندر کیا عالم اسلام کے اندر جو قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تو آخر پر آپ یہ تین آیتیں سنتے ہیں، جو بھی آپ ختم شریف سنتے ہیں نا تو آخر پر وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کیوں نہ ان آیات طیبات کی تفسیر کی طرف توجہ دی جائے۔ بالآخر ہمارے علماء نے، اکابرین نے، بزرگوں نے ان تین آیتوں کا انتخاب کیا تو کسی حکمت کی وجہ سے کیا ہوگا۔ تو یہ تین آیتیں میں نے غالباً ان کی 7 کتب سے تفسیریں پڑھی ہیں، اس تین آیات کی 7 کتب سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ان آیات کی تفسیر کا ثواب میں نے مولا کائنات علی پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا، حضور نے فرمایا پیارے علی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا، اس کو بیان کرنا اللہ کی راہ کے اندر 70 اونٹ خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں چلو ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا بڑی چیز ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب قرآن فرماتا سبحان ربک، اے محبوب
تمہارا رب بڑی شان والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ تنزیہ عن کل عیب۔ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک ہے صفات سلبی، یعنی ان چیزوں کا اللہ سے دور کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی کی بھی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس سے عیب کی نفی نہیں کرتے تو اس کے اندر عیب کا امکان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان ربک، تیرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ کہتا ہے اللہ سبحان ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ کو معاف کر دو کیونکہ مجھے ہر عیب سے پاک کہتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کا جب دریائے رحمت جوش کے اندر آتا تھا نا، کریم آقا علیہ السلام نماز کے اندر درود پاک کے بعد جب آپ رب جانی پڑھتے ہیں نا، حضور ان آیتوں کو تین دفعہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ جس طرح کے حدیث کے اندر آتا ہے نا، کریم آقا علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھتے تھے نا تو دریائے رحمت جوش کے اندر آ کر کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، 13 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب دریائے رحمت جوش کے اندر آتا تھا تو فرماتے سبحان ربک رب العزت، تیرا رب شان والا ہے، عزت والا ہے۔ کتنی عزت والا ہے؟ فرمایا اس کی شان کے اندر اگر کوئی پاک بول لیتا ہے نا، رب ان پاک بولوں کو زمین پر بھی نہیں رہنے دیتا بلکہ آسمان پہ بلا لیتا۔ قرآن فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ بندے جو تو پاک بولتا ہے نا، اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر بلا لیتا ہے، اس کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں۔ اب ایک میں حدیث سے اس کو مسئلہ واضح کروں گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر البیان شریف کے اندر نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل کے اندر جب یہ زمین و آسمان کا نظام نہ تھا، رات اور دن کا نظام نہ تھا، اس کو روز ازل کہتے ہیں۔ میدان کے اندر اللہ نے ایک گٹھڑی رکھی، پنڈ رکھی، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی پنڈ۔ فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس پنڈ کو اٹھاؤ۔ فرشتوں نے سوال کیا مولا اس کے اندر کیا ہے؟ پوچھا۔ آپ بھی دماغ کے تیز ہیں، ہر سوال کرتے ہیں، خاص طور پر مرزا کے جو فالور ہیں وہ میری طرف ذات توجہ کریں کہ وہ بھی اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم کیوں اٹھائیں، اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر میری امانت ہے۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر امانت صحیح ادا کرو گے تو ثواب ملے گا ورنہ عذاب ہوگا۔ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ جنوں سے کہا، جنہوں نے کہا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں جن کی بڑی طاقت ہے۔ آپ رات کو قبرستان جاتے ہوں گے نا، ڈر جاتے ہوں گے وہ پتہ نہیں ادھر جن نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں جن بھلا چیز ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہے، کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ جن بڑی چیز ہے۔ اب فرشتہ کتنی بڑی طاقت والا ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ادھر سرکار آدم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا پیارے آدم آپ اس گٹھی کو اٹھا لیں گے؟ فرمایا کیوں، میں کیوں اٹھاؤں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے تو میں اٹھا دوں گا۔ بات توجہ سے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت ہے، تیرا رب شان والا ہے، تیرا رب عزت والا ہے، تیرا رب تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ لیکن شرط ہے کہ رب کی رضا، رب کی محبت کو پیش نظر رکھ۔ فرشتوں نے کہا پیارے آدم آپ گٹھی اٹھا لیں گے؟
فرمایا کیوں اٹھاؤں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اٹھا لوں گا۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، آپ نے گٹھے کو اٹھایا گھٹنوں تک۔ اب میں یہ دیکھو میں اٹھا لوں گا، انہوں نے کہا اور اٹھاؤ۔ آپ نے جہاں تک اٹھایا، علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے پاؤں کی طرف سے روح قبض ہوتی ہے، یہاں تک۔ پھر آپ نے اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیا۔ جب کندھے پہ رکھا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، پیارے آدم تو نے اس گٹھری کو اٹھایا ہے نا، سن سبحان ربک رب العزت، تیرا رب بھی اتنی عزت والا ہے جہاں میں نے ساری مخلوق کا تجھے سرتاج بنا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے من کان لنا فکنا لہو، میرا رب اتنی عزت والا ہے جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمائے پیارے آدم تو نے گٹھے کو اٹھایا ہے تو تیرے رب نے تجھے عزت یہ دی ہے، شان یہ دی ہے کہ تجھے ساری مخلوق کا سرتاج بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے تو آپ نے فرمایا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ تم تو کہتے ہو فرشتے کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، فرمایا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، مجھے انسان رہنے دو میں مسجود ملائکہ ہوں۔ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، کیوں سجدہ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب سنیں، جب آدم علیہ السلام کو یہ عزت ملی نا، یہ شان ملی، اللہ نے دی، اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے مولا تو نے آدم کو طاقت زیادہ دی ہے نا، اس نے گٹھی اٹھا لی، ہم سے تو اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ یہ آج کل کے جو جوان اور بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بابیا نے دیسی گھی کھا دینا، ان کی طاقتیں ہیں پرانی، یہ روزے رکھ لیتے ہیں، انہیں دیسی گھی کھا دینا۔ نے کہا آپ کو کس نے کہا شوار میں چاڑو، آپ کو کس نے کہا سموسے چاڑو، آپ بھی دیسی گھی کھائیں، محنت کریں۔ بابا تو روزے رکھ لیتا ہے، بابا تو 20 تراویح پڑھ لیتا ہے، جوان تجھے کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں صرف عقل کے پیچھے چلا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بیس بدل دیتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں عقل کے پیچھے چل کر وہ سنت متواترہ سے بھی تو دور ہو گیا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، یہ سنت متوارثہ ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا تو نے آدم کو طاقت زیادہ دی ہوگی نا؟ پھر میں نہیں فرشتو، بات یہ میں نے سبحانہ ربک رب العزت ہے، تیرا رب پاک ہے، عزت والا ہے۔ سن یبتغون عندهم العزت، کیا لوگوں کے پاس جا کر عزت ڈھونڈتا ہے جبکہ تیرا پالنے والا تجھے شان دینے والا وہ خود عزت والا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ فرشتوں نے کہا مولا تو نے طاقت آدم کو زیادہ دی ہے، تو میں نہیں، تمہاری نگاہ جو تھی نا وہ کٹھری پر تھی، آدم کی نگاہ میری ذات پر تھی، یہ فرق ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کنکی کے دانوں کی طرح برابر ہیں، وَهُمْ رِجَالٌ نَحْنُ رِجَالٌ۔ صحابہ بھی بندے تھے، آل بیت بھی بندے تھے، اولیاء اللہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں۔ ہاں صحابہ وہ ہستیاں تھیں جن کی نگاہوں کو اللہ نے رسول اللہ کے دیدار کے لیے پسند کیا تھا۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اب دیکھو بچہ بھی سجدہ کرتا ہے، جوان بھی سجدہ کرتا ہے، بوڑھا بھی سجدہ کرتا ہے، عالم بھی سجدہ کرتا ہے، عارف بھی سجدہ کرتا ہے،
علماء بھی سجدہ کرتے ہیں، صحابہ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے سجدے کی شان سب سے زیادہ۔ سجدہ تو ایک جیسا ہی ہے، سجدہ تو ایک جیسا ہے۔ اب کئی لوگوں نے عقل کے پیچھے چل کر پتہ ہی کیا کہہ دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھ دیا کہ امتی عمل کرتے کرتے اتنا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہو، ہم نے کہا بھائی کیسے بڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، امتی کی زندگی ہے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 140 سال، اللہ کے نبی کی 63 سال۔ تو اب 63 سال کے اندر سجدے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 140 سال کے اندر سجدے کتنے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے 140 سالوں نے سجدے کیتے ہیں۔ لیکن قربان نہ جائیں، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر اس وسوسے کو یوں رد کیا کہ امتی کے پورے زندگی کی عبادت نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ رب سے واصل ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بھی علماء سے وہ بات سنی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، فاروق اعظم قرآن پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر بھی قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر آہستہ پڑھ رہے تھے۔ ہر قرآن کے حرف کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر سے، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے سوئے ہوں کو بیدار کر رہا ہوں، غفلت دور کر رہا ہوں، شیطان کو بھگا رہا ہوں، اللہ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جبکہ وہی صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج کل کا بندہ تو کہتا ہے برابر۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا ایک ہوتا ہے اختیار، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کا مقام سب سے بلند ہے، یہی بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ اب دیکھو صدیق اکبر آپ سے پوچھا آپ آہستہ آہستہ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اسمعو من اناجی، جس سے میں سرگوشیاں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بھی زیادہ سنتا ہے۔ بھئی وہ واصل ہو چکے ہیں، وہ واصل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن دونوں پڑھ رہے ہیں۔ ایک واصل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک واصل ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ ربک رب العزت، یاد رکھ لینا ایک ہے اختیار، ایک ہے اللہ کی رضا۔ دو چیزیں ہیں، اختیار کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، آل بیت کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے رضا، ایک ہوتا ہے اختیار۔ ہم لوگ جلدی کے اندر اختیار لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے بس کے اندر ہو نا، اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے آپ آگے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کہتے ہیں میرے اختیار کے اندر ہو نا، میں دعا کر کے اس کو مار دوں۔ لیکن اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے اختیارات استعمال نہیں کیے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا۔ ایک اس کے مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، شان اس کی سب سے بڑی ہے۔ مودودی صاحب اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام طائف کے اندر گئے، ناہنجار لوگوں نے بچے پیچھے لگا دیے۔ آپ نے علماء سے سنا، کتب سیرت کے اندر آپ نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ فرشتہ آیا تھا پہاڑوں کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا فرمائیں، یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں، یہ پہاڑ ان کے اوپر انڈیل دو۔ اختیار مل گیا، لیکن حضور نے اختیار استعمال نہیں کیا، فرمایا نہیں جبریل میں اللہ کی رضا کو پسند کرتا ہوں،
یہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ شان کس کو سمجھتے ہیں؟ اختیارات کا مل جانا۔ آپ فخر سمجھتے ہیں کہ مجھے اختیارات ملے، لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ اختیارات رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا ہے۔ اور جاہل بندوں نے کیا کہہ دیا اللہ کے نبی کی طاقت میں؟ جاہلوں نے کیا کہہ دیا؟ اولیاء اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھو قرآن پڑھو، اللہ سورۃ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہنے لگے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ قرآن اللہ کا کلام سچا ہے نا اے محمد، اللہ کی طرف سے عذاب لے کے آ۔ اب معاذ اللہ حضور اللہ کی طرف سے عذاب حضور نے نہیں لے کے آئے تو کیا مطلب معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو گئے؟ کافروں کے کہنے پہ عذاب آ جاتا؟ نہیں، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہے تو میری ٹانگ توڑ دے۔ کیا کوئی اللہ کا نیک ایسا بندہ ہوگا کہ وہ کہہ کر اس کی ٹانگ توڑ دے گا؟ وہ کہے نہیں، ہم نہیں توڑیں گے، ہم تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے۔ سب سے بڑا مقام اللہ کی رضا کا ہے۔ اب دیکھو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ وہاں پر بیٹھے ہیں پہاڑ کی اوٹ کے اندر سر جھکا کر، پیچھے سے ایک بندہ چڑھا، اس نے ارادہ کیا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ وہ پیچھے سے چڑھا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ کا نبی آگے دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا۔ پیچھے سے تبھی چڑھا تاکہ پتہ نہ چلے، اس کو اللہ کے نبی کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے؟ النبی هو المخبر، النبی هو المخبر۔ نبی وہ ہوتا ہے جو رب سے خبریں لے کر کائنات کو خبریں دیتا ہے۔ اللہ کا نبی ایسی خبریں دیتا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اب وہ پیچھے سے چڑھا، چڑھتے چڑھتے جب پہاڑ کی بلندی پر چڑھا، دوستو بھائیو توجہ کرنا، بہت بڑا پتھر وہ پیچھے سے گرا دیتا ہے۔ کیوں گراتا ہے؟ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ جب وہ پتھر گراتا ہے دوستو، بلندی سے پتھر نیچے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جتنا بھاری ہوتا ہے اتنا جلدی آتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکا کر بیٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، پتھر جس جگہ پر آ رہا تھا اسی جگہ پر رک گیا۔ مہمان خطیب کا استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت تشریف لائے۔ خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام حسین نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لائے۔ صمیم قلب سے میں اپنی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے، بالخصوص بانیان محفل عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عزیر احمد رضوی صاحب کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ تشریف رکھیں۔ تمامی احباب جلد از جلد اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، مہربانی۔ سارے ایک باری ہاتھ چوکے، پہلے بندے تو لے کے آخری تکر، دائیں تو لے کے بائیں تکر، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے اختیار، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اختیارات ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب دیکھو مودودی صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کریم آقا علیہ السلام آپ نے اشارہ کیا آنکھ کا، وہ پتھر جس جگہ پر آ رہا تھا اس جگہ پر رک گیا۔ 1400 سال ہو گئے، وہ پتھر ابھی بھی ہوا کے اندر معلق ہے، اس کو نہ زمینیں روکا ہے نہ آسمانیں روکا ہے، روکا ہے تو اللہ کے نبی کے اشارے نے روکا۔ حضور فرماتے ہیں لو شئتو، اگر میں چاہوں، لسارت معی الجبال ذہبا، یہ پہاڑ سونے کے بن کر میں محمد کے ساتھ چلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو آپ کو اگر اختیار مل جائے، آپ کہیں گے میں تو بہت بڑی گاڑی لے لوں گا، آپ کو اختیار مل جائے، آپ کہیں گے میں امریکہ کا ویزا لے لوں گا،
آپ کو اختیار مل جائے، آپ کہیں گے میں بڑے سے بڑا عہدہ لے لوں گا، لیکن یاد رکھ لینا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت ہے، وہ رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نہ انجان لوگوں نے سمجھ لیا شاید اللہ کے نبی کی طاقت نہیں ہے، نہیں، حضور فرماتے لو شے تو اگر میں یہ چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میں محمد کے ساتھ چلے، لیکن میں نے نہیں چاہا، اس لیے کہ لوگوں میں نے ان اختیارات کو بچا کے رکھا ہے۔ کس لیے بچا کے رکھا ہے؟ قیامت والے دن امت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ قیامت والے دن ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے، جس وقت میرا رب فرمائے گا سل توتا وجفا تشفا، جس کو امام اہل سنت فرماتی ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ سبحان گیا، اللہ، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری کی حدیث سے اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ آج کل کا مرزا جو ہے وہ اولیاء اللہ کے بارے میں بکواس مارتا ہے، داتا صاحب میری ٹانگ نہیں توڑ سکتے، کیا ان کے کہنے پہ اس کی ٹانگ کو توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، حضور امام علیہ سنت مجدد دین ملت الشام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی تھا راہب، اس نے حدیث پڑھی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے نور فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، مومن کیسے دیکھ لیتا ہے؟ وہ ایک عالم کے پاس گئے، کہنے لگے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے گلے میں سلیب لٹکائی، اوپر سے کوٹ پہنا، سر کے اوپر دستار، ہاتھ کے اندر کھونڈا، علماء کا لباس پہن کر ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس کیا۔ اس نے کہا بھائی بندہ جب نماز کی پابندی کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، پاک نگاہیں رکھتا ہے، تو اللہ سینے کے اندر ایسا نور دیتا ہے کہ وہ عجائبات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ کہتا ہے کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ میری سلیب تو نظر نہیں آتی، کیسے دیکھ لیتا ہے؟ وہ ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چلتے چلتے حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، ملا جنید بغدادی سے۔ جنید فرمایا جی جنید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نگاہ ولایہ سے دیکھا، آپ نے فرمایا سلیب اتار کر پھینک دے، رسول اللہ کا مطلب، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، یہ حدیث مصطفیٰ کا مطلب ہے۔ اس نے فوری طور پر سلیب اتاری، کلمہ پڑھا، کہتا حضور ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے آپ کے سوا اللہ کا نیک بندہ کوئی نہیں، اللہ کا ولی کوئی نہیں؟ فرمایا پچھلے جتنے بندوں کے پاس گیا تھا وہ سارے اللہ کے ولی تھے، لیکن میں نے لوح محفوظ کے اندر دیکھا اللہ نے تیری توبہ میرے ہاتھ پہ لکھی تھی، اس لیے وہ اللہ کے نیک بندے نہیں بتا سکتے تھے، یہ جنید بغدادی ہی بتا سکتا تھا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، البتہ تیری توبہ اللہ نے میرے ہاتھ پہ لکھی تھی، اس لیے میں پردہ چاہ کر سکتا تھا۔ اب دیکھ بھائی، اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، آپ اس مریض کو اٹھا کر ملتان لے جاتے ہیں، لاہور لے جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتا، آپ اس کو لے جاتے ہیں بہاول پر، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب جتنے ڈاکٹروں کے پاس پھرے ہیں آپ ان کو ڈاکٹر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیا وہ جن کے پاس مریض آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکا آپ اس کو ڈاکٹر بھی کہنا چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر ہیں، عالم سے پوچھو تو عالم کیا بتائے گا؟ بھائیو ایک ہے ڈاکٹر کی تدبیر، ایک ہے اللہ کی تقدیر، اگر ڈاکٹر کی تدبیر اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو جائے تو رب شفا دے دیتا ہے۔ بھائیو اگر بندے کی توبہ اللہ کے یہاں لکھی ہو، اللہ اس بندے کو نیکو کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب اس کی تقدیر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب بخاری کی طرف آئیں، کتاب الہجرت پڑھیں۔
کریم آقا نبی جون علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے ہیں ہجرت فرما کر. سراقہ آیا تھا نا پیچھے، سراقہ آیا تھا. تو سراقہ نے جب پیچھا کیا بالکل قریب پہنچ گیا تو صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نہ بادشاہ. آپ سمجھے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اختیار. آپ یہ سمجھتے ہیں اختیارات کا استعمال کرنا زیادہ شان ہے، لیکن شان یہ نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ قربان ہو جانا بڑی شان ہے. میں نے تفسیر نعیمی کے اندر پڑھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تھے اللہ والے، ان کے ساتھ ایک شاگرد جو ہے وہ وابستہ ہو گیا. اس نے کہا حضور مجھے اسم اعظم بتائیں. فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، رہنے اسم اعظم کی طاقت نہیں رکھتا، رہنے. انہوں نے کہا نہیں حضور مہربانی فرمائے نا، آپ مجھے اسم اعظم بتائیں. فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ فلاں چوک کے اندر بیٹھ جاؤ، شام کے پاس میرے پاس آنا، لوگوں کے حالات وغیرہ میرے پاس پھر آنا. شام کو جب وہ شاگرد آیا فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور آج میں نے نا ایک واقعہ دیکھا اور بڑا میں پریشان ہوں. فرمایا کیا واقعہ دیکھا؟ فرمایا ایک بندہ تھا لکڑیاں لے کر آ رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، نہایت کمزور تھا، سر کے اوپر اس کا لکڑیوں کا گٹھا تھا. سپاہی نے اسے بڑا مارا، بڑا دکھ ہوا. وہ بوڑھا آدمی تھا، اتنا کمزور تھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا پتہ نہیں بچوں کے لیے کس طرح لے کے آ رہا تھا. سپاہی نے اس کی لکڑیاں بھی کھینچی، بڑا مارا، بڑا ظلم کیا، میں کر کچھ نہیں سکتا تھا. فرمایا بیٹا اگر تجھے اسم اعظم کا پتہ ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ کہتا میں سپاہی کی ایسی ٹیسی کر دیتا، میں سپاہی سے بدلہ لے لیتا اگر مجھے اسم اعظم ہوتا. فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا، میں نے اسم اعظم اسی بزرگ سے سیکھا ہے جس نے مار صحیح ہے. یہ ہے اللہ کی رضا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کربلا کے واقعہ کے بعد اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر جا رہے تھے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ اس مکہ پرسی کے عالم کے اندر، اللہ اکبر. فرمایا انہوں نے دل سے میری بات کو جان لیا، انہوں نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھ کڑی کھول دی، پاؤں کو جھٹکا دیا، بیڑیاں کھل گئیں. فرمایا زہری طاقت یہ ہے لیکن ہم نے طاقت کو استعمال کرنا نہیں سیکھا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا ہے. اب سراقہ آ جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ آ گئے، کریم آقا علیہ السلام خاموش. جب قریب آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زمین کو، زمین سراقہ کو پکڑ لینا. اب سراقہ کے گھوڑے کے سم جو ہے وہ پتھریلی زمین کے اندر دھنس کے، یہ بخاری کی حدیث بتاتی. کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا مہربانی فرمائیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں پیچھے چلا جاؤں گا. حضور نے زمین کو فرمایا چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا. سراقہ پھر کہتا ہے یہ تو اتفاق ہوا ہے. پھر دوبارہ پیچھا کیا، اس کے پھر گھوڑے کے سم زمین کے اندر دھنس گئے. اب دیکھیں طاقت اللہ کی طرف سے یہ ہے، لیکن طاقت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ رات کے تاریک حصے کے اندر حضرت امیر المومنین علی پاک کو بستر کے اوپر سلا کر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینے کی طرف رخ فرما دیا. ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اختیارات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اختیارات استعمال نہیں فرمائے بلکہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا. چلو ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ان بدھو نے سمجھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی عام ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ کروڑوں ہوں سلام آشکانہ مدنی مدینے والے. بھائیو
رکھ لینا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو صحابہ نے اپنایا، اسی طریقے کو تابعین نے اپنایا، اسی طریقے کو تبع تابعین نے، اسی طریقے کو ائمہ مجتہدین نے اپنایا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ کا وہ پیالہ جو 70 صحابہ نے دودھ پیا تھا، یہ تو سب کو یاد ہے نا۔ اب دیکھو بھوک کی وجہ سے ایک صحابی نکلے، دوسرے نکلے، تیسرے نکلے، چوتھے نکلے، 70 صحابہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے نا۔ کریم آقا علیہ السلام کے در اقدس پر آئے، حضور کی پاک بارگاہ میں کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا اس لیے کہ رب دے گا تو مصطفیٰ کا صدقہ دے گا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے انس کے لیے دعا فرما دی تو ان کو عمر میں بھی برکت، ان کی اولاد میں بھی برکت، ان کے باغ میں برکت کیسے؟ فرمایا لوگوں کا پھل ایک مرتبہ باغ دیا کرتا تھا، لیکن انس کے باغ میں برکت یوں تھی ان کا باغ 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ جب انس کے باغ کے اندر اتنی برکت ہے لیکن گھر کا عالم کیا ہے؟ ایک دن کھانا کھاتے ہیں، ایک دن نہیں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا۔ بالآخر کریم آقا علیہ السلام آپ کے دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، حضور آپ باہر تشریف لے کے آئیں۔ کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں، حضور خود تشریف لے کے آئے اور خود فرمایا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی چیز نے میں محمد کو بھی نکالا ہے۔ اتنی سادگی، لیکن دیکھیں پیالہ آیا دودھ کا۔ ابو ہریرہ فرماتے بڑا بھوکا تھا، بڑا پیاسا تھا، میرے دل کے اندر آیا کہ آج یہ دودھ کا پیالہ میں پیوں گا، ایسا ہی حدیث کے اندر ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دائیں طرف سے شروع کر دو۔ میں نے کہا کیسے بچے گا؟ میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا۔ فرمایا سب نے پی لیا۔ آخر پہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ فرمایا اور پی لے۔ ذہن خیال آیا تھا نا میں بڑا بھوکا ہوں، میں بڑا پیاسا ہوں۔ دیکھو اختیارات یہ ہیں، لیکن اختیارات کو استعمال دنیا کے اندر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امت میں محمد کے نقش قدم پہ چلتے رہنا۔ میں نے اختیارات استعمال اس لیے نہیں کیے قیامت والے دن میں محمد اختیارات استعمال کرتے تمہاری شفاعت کروں گا۔ ان بدھو نے سمجھ لیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اختیارات نہیں۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کیا کسی کو اتنا نہ دیا۔ انا آتیناک الکوثر، کائنات کا ہر خیر اللہ نے سمیٹ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ چلو جی میں اور آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں۔ ایک جوان، بڑا نوجوان، کڑیا نوجوان، اس نے خندق کا حصہ جو تھا نا وہ جلدی کھود لیا۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی، نئی شادی۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے حصے کی خندق کھود لی ہے، حضور میرا گھر قریب ہے، میری نئی شادی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں گھر سے ہوا ہوں۔ ان بچوں کو میں نے حدیث پڑھائی ہے، الحمدللہ 28 سال ہو گیا درس اسلامی میں پڑھا رہا ہوں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ ذمہ داری ہے اس کی میری۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم چلے جاؤ لیکن اپنا خیال رکھنا، بہتات رہنا۔ اب وہ جوانی کے عالم کے اندر جا رہا ہے، جب گھر کے دروازے پر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہیں وہ دروازے سے باہر بیٹھی ہے۔ اس کو غیرت آ گئی، اس نے نیزہ کھینچا کہ میری عزت دروازے کے اوپر بیٹھی ہے، نہیں بھی تیری شادی ہو تو باہر بیٹھی ہے۔ اسے کہا میرے سر کے تاج ٹھہرو، پہلے یہ دیکھو مجھے کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے، کس چیز نے تجھے باہر نکالا ہے؟
فرمایا اندر دیکھو۔ اندر کیا ہے؟ دیکھا دیکھو تو صحیح۔ اندر دیکھتا تو بہت بڑا سانپ ہے۔ نے کہا یہ سانپ تیرے گھر کے اندر گھس آیا، میں کیا کروں، میں تو باہر بیٹھی ہوں۔ اب یہ جوانے کے نشے کے اندر اس نے سانپ کو نیزہ مارا، وہ سانپ بھی ڈھیر ہوا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ سانپ تڑپتا ہوا پہلے مرا، یہ نوجوان تڑپتا ہوا پہلے شہید ہوا۔ کہاں حرام برپا ہو گیا، نئی شادی ہے، خندق کھودتا کھودتا ادھر آیا، لوگ کٹھے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا آپ مہربانی فرمائے، دعا فرمائے اللہ اس کو زندہ کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر صحابہ نے زندہ ہونے کا معجزہ دیکھا ہی نہیں تھا تو سوال کیوں کی جائے؟ جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہی نہیں ہوا، سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بلاخر صحابہ کرام نے کیوں سوال کیا؟ صحابہ کرام نے سوال اس لیے کیا، مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت سیدنا جابر کے بچوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی تو سوال کر رہے یا رسول اللہ حضور مہربانی فرمائے یہ بچہ زندہ ہو جائے، جوان زندہ ہو جائے۔ اگر کریم آقا علیہ السلام دعا فرما دیتے وہ بچہ بھی زندہ ہو جاتا، پھر ایک عادت پڑ جاتی، جو بھی مرتا حضور کے پاک بارگاہ کے اندر آ کر وہ لوگ سوال کرتے وہ زندہ ہو جاتا، تو موت و حیات کا جو سلسلہ میرے رب نے حکمت کے ساتھ بنایا وہ حکمتیں تو ختم ہو جاتی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس کی زندگی سے بہتر ہو، ہم دعا کر دیتے ہیں اس دنیا سے جو بہتر ہے جنت ہے، میں محمد اس کے لیے جنت کی دعا کر دیتا ہوں۔ ادھر اختیارات کو استعمال کیا، ادھر اللہ کی رضا کو باقی رکھا۔ سمجھانا یہ تھا کہ بھائیو ایک اختیار ہوتا ہے، ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حضور نے جو طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن فرماتا سبحان ربک رب العزت، تیرا رب ہر عیب سے پاک ہے، رب العزت بڑی عزت والا ہے، ما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، لم یتخذ ولدا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم تکن لہ صاحبہ کوئی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد لیکن قربان نہ جائے اسلوب قرآن پر فوراً فرمایا وسلام علی المرسلین۔ بندے تو رب کی شانوں تک نہ پہنچ سکتا تھا، تو کم تھا، میرے رب بلند تر ہے، تو ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ رسولوں پہ بھلا ہو جن رسولوں کے صدقے سے تجھے رب کی عظمتوں کا پتہ چلا ہے نا۔ وسلام علی المرسلین۔ کریم آقا نبی جن علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم درود پڑھا کرو تو میرے بھائیوں باقی نبیوں کو بھی یاد کر لیا کرو، وسلام علی المرسلین۔ اور کریم آقا نبی جن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا دامن بھر بھر کے ملے، جو یہ چاہتا ہے میں نے کوئی نیکی کی ہے اللہ اس کا مجھے صلہ بھر کر دے، جو یہ چاہتا ہے اس کا دامن بھر جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کی جھولی بھر جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کا برتن بھر جائے، فرمایا محفل سے جب اٹھا کرے تو پڑھ لیا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور فرماتے میں گواہی دیتا ہوں رب اس کی جھولی کو بھر بھر کے دیتا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے ان سالف صالحین نے، ان صلحاء نے ختم شریف کے اندر آخر پر یہ ایتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی معروم نہ ہوگا، ہماری جھولی بھر جائے گی تو جانے والے کی بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا۔
لیکن قربان نہ جائیں. کریم آقا نبی جو علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں, حضور کی سادگی دیکھیں. فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اولین بھی جمع ہوں گے, آخرین بھی جمع ہوں گے, میں اللہ کی حمد کروں گا, اللہ کی شان بیان کروں گا. فرمایا اولین میں سے بھی کسی نے بیان نہیں کی, نہ کوئی بیان کر سکے گا. میں ایسی حمد کروں گا, آپ کہیں گے بڑی حمد تقریریں سنی ہیں. اس کے بعد ایک علامہ آتا ہے, وہ اور اچھا بولتا ہے, علامہ صاحب آپ کیوں خطاب مجھ سے کتنا اچھا سنائے گے, آپ نے بڑے بڑے علماء سنے ہوں گے. اولین میں سے, آخرین میں سے, فصحاء, بلغاء, جتنے بھی اللہ کی حمد کریں. میں نے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کلمات میں سے ایک کلمہ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ, کہ اللہ کی تعریف اس کے حلم پر, حوصلے پر, کہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے لیکن وہ کتنا حوصلے والا. آپ گناہ دیکھیں مولوی صاحب کے پیچھے, آپ کہیں گے نہیں جی نہیں میں نے تو نماز نہیں پڑھی. اب دیکھو ہمارے اندر نائلی کتنی ہے. یہ بیاڑی کا واقعہ ہے, 25واں روزہ تھا, میرے پاس ایک مسئلہ ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. السلام. آ کے حضور ایک مسئلہ پوچھنا. پوچھو بھائی, آتوں کو بتاتے گے. کہتے ہیں کہ ہمارے نمازی اعتکاف پہ بیٹھے 10ویں روزے پہ, 10 دن پورے اعتکاف بیٹھ گیا. اگلا جو سنت والا اعتکاف نے کہا 20 دن کا میں اعتکاف بیٹھوں. 25 کی رات جب تھی, 24 کا دن ختم ہو رہا تھا, 25ویں کی رات شروع ہو گئی. وہ واش روم کے اندر گیا, کسی بچے نے یا کسی بندے نے ویسے کنڈی لگا دی. اب وہ بیچارہ اندر تھا, ویسے کسی نے جان بوجھ کر لگائی, اللہ بہتر جانتا, کوئی پتہ نہیں چلا, کیمرے تو لگے نہیں تھے, کہ کسی بچے نے شرارت کی, کوئی نمازی لگا کر گیا, پتہ نہیں کوئی 10 منٹ وہ اندر رہے ہیں اضافی. دروازہ کھٹکھٹاتا رہا, کوئی نمازی آیا, اس نے کہا یار کنڈی کو لینے کا خیر تو نہیں, کہ یار پتہ نہیں کون سا بیوقوف ہے, وہ کنڈی لگا کر کے اس کو پتہ نہیں میں معتکف ہوں, میں نے مسجد میں اعتکاف ہی نہیں بیٹھنا. وہ سارے بنتے ترلا, یار کوئی اور بندہ نہیں, تو اکیلا اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے, تو رہ جائے یار, کسی نے غلطی کی ہوگی, ہم اس کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں, جس نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے بڑی منت کی, بڑی سماجت کی. کہتا ہے میں ایہو جی مسجد بندے ہی نہیں. روٹ کر چلا گیا. کہتے حضور ہماری مسجد فارغ ہو گئی, ہمارے لیے کیا ہو گیا. میں نے کہا سب گناہگار اور نیا بندہ بیٹھاؤ. ایک بندے نے یہ مسئلہ سنا, وہ دکان سے سیدھا اٹھ کر مسجد کے اندر چلا گیا. اس نے کہا تاکہ بھائیوں کو گناہ سے بچائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ دیکھ لیں, ہم معافی نہیں دیتے, لیکن الحمدللہ علی حلمہ بعد علم, وہ جاننے کے باوجود اتنا حوصلے والا ہے. ولا عفوہ بعد قدرت, وہ قدرت کے باوجود معافی دیتا ہے. یاد رکھ لینا, اسی طریقے کو رسول اللہ نے اپنایا ہے. حضور کی آنکھوں سے تم اوجھل نہیں ہو, لیکن قربان نہ جائے رسول اللہ اپنی امت کو اپنے دامن کے اندر چھپا کے بیٹھے ہیں. فرمایا قیامت والا دن ہوگا, قیامت والا دن ہوگا, میں اللہ کی حمد